سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عہد طفل سنِ بلوغت کو پہنچی تو کابرین قریش کی طرف سے نکاح کے پیغام آنا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اختیار قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اس طرح کا جواب دیا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت فاطمہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اکابرین قریش کی طرف سے حضرت فاطمہ کے لیے بھیجا جانے والا نکاح کا پیغام کسی کے لیے بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک پیغام نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حضرت علی کے سامنے رکاوٹ صرف مال کی کمی ہے۔ خدا اور اس کا رسول ان کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ کرنے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ آؤ ہم حضرت علی سے ملیں اور ان کو حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دینے کی ترغیب دیں۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب مل کر حضرت علی کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے علی، کوئی نیکی ایسی نہیں جس میں آپ سبقت نہ لے جاتے ہوں، اور پھر آپ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کا اس میں شریک و دخل نہیں ہے۔ آپ حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام دیں۔ چنانچہ ان کے ترغیب دلانے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام نے ان کو پاس بٹھا لیا۔ حضرت علی سر جھکائے زمین کو دیکھے جا رہے تھے، جس طرح کہ کوئی شخص ضرورت مند ہو مگر شرم کی وجہ سے اپنی حاجت بیان نہ کر سکتا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرا خیال ہے کہ تم کسی چیز کی خواہش مند ہو مگر اسے بیان کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہو۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے کہہ دو اور شرم مت کرو، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ اس پر حضرت علی نے اپنا مدعا بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تمہاری طرف سے ذرے پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں مسجد میں حضرت علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ کا حق مہر ڈھال مقرر ہو